دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ جب سے یہ ہیرا ہمارے سپانسرز نے، ہمارے طاقتور اور منہ زور لوگوں نے تبدیلی سرکار کے سربراہ کی حیثیت سے کہیں ڈھونڈا یا دریافت کیا یا پالش کیا جس طرح انہوں نے 4-5 سال ایک اس طرح میڈیا بلٹس کریگ یا ایک ایسا ذرائع ابلاغ سے پاکستانی عوام کے ذہنوں پر حملہ آور ہوئے اور ایک کنٹرولڈ انداز میں میڈیا کو چلایا کہ لوگوں کا ایک حصہ یہ سمجھنے لگا کہ اب بس نجات کے دن آ گئے ہیں، اور تبدیلی سرکار کو اس طرح فین فیئر سے اور اس طرح شادیانے بجا کر اور 3 لاکھ افواج کی کارکردگی کے نتیجے میں جو الیکشن ہوا تو اس طرح انسٹال کیا گیا کہ بس اب انقلاب ہی آ گیا نا۔ وہ جس طرح خان صاحب ہی خود ہی فرماتے ہیں سونامی، اب سونامی عموماً اس میں کنوٹیشن تو یہ ہوتی ہے کہ تباہی کی، تو واقعتاً سونامی پاکستان میں آیا نالائکی کا۔ تو بہرحال جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، آپ کو اگر یاد ہے تو بہت سارے کمیشنز، ٹاسک فورسز، کونسلز، پتہ نہیں کیا کیا بنائے گئے ہیں، اور وہ جتنی کمیشنز ہیں، ٹاسک فورسز ہیں، کونسلز ہیں، ایڈوائزری بورڈز ہیں، یہ بس وہ 48 آورز یا 24 آورز ہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے ہیں، ان کی کیا مثلا ایک ڈیولپمنٹ کونسل ہے، پاکستان ڈیولپمنٹ کونسل، اس میں جناب آرمی چیف صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی یقیناً ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے اس لیے ان کی ضرورت پڑی ایکسٹینشن کی، کیونکہ وہ اگر چلے گیا تو ڈیولپمنٹ تو رک جائے گی۔ تو بہرحال ان کی تعداد بھی سمجھنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے ایک نیا کمیشن بنانا پڑے گا جو یہ ریکارڈ رکھے کہ اتنے کمیشن بنائے، اتنی ٹاسک فورسز، اتنی کونسلز، اتنی ایڈوائزری باڈیز، اتنے سلسلے۔ تو اب ایک یعنی یہ جتنے انقلابات تبدیلی سرکار لے کر آئی ہے کہ کئی ارب یعنی 10 ارب درخت لگا کے پاکستان کو سبز بنانے کا انقلاب یا سبز باغ دکھانے کا انقلاب، اس طرح بی آر ٹی پشاور جو روز قیامت کے کوئی چند دن بعد ہی مکمل ہوگی، اس کا انقلاب، پھر کٹا وچھا انقلاب جی، پھر انڈا مرغی انقلاب، پھر یعنی وہ جب لوگوں کے مکانات وغیرہ یعنی غریب لوگوں کے، ویسے آپ نے تو ریگولرائز، حضرت ساق بن سعد صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ریگولرائز کرنا بہت ضروری ہے، انسانیت کو خطرہ ہے، جہاں پر خان صاحب کے یا اعلیٰ جنرلز کے یا بڑے اور لوگوں کے گھر ہیں یا وہ ٹاورز میں کوئی اچھے اپارٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے ان کو ڈھانا تو قومی مفاد میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ کہیں اگر غریب کوئی چھوٹا موٹا دکاندار، کوئی پھٹے والا، کوئی ریڑھی والا ہو تو اس کو گرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کی راستے میں یہیں سے رکاوٹ ہے تو وہ اس ترقی کے پروسیس میں جو لوگ بے گھر ہوئے، آپ کو پتہ ہے چند دن کے لیے 2-4 شیلٹر بنائی گئی، کوئی تمبو وغیرہ لگا کے نا، تو آپ یہاں آ جائیں ہے جی۔ پھر تندور کا انقلاب برپا کیا گیا کہ یعنی لنگر کھانے کا، ہے جی، تو لنگر کھانے کا انقلاب، پناہ گاہوں کا انقلاب، اور اس کے علاوہ 1 کروڑ نوکریوں کا انقلاب، 50 لاکھ گھروں کا انقلاب، این آر او نہیں دوں گا انقلاب، کرپشن فری پاکستان، اور آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا انقلاب، ہیں جی، کیا کیا انقلاب، پھر کشمیر فروشی کا انقلاب پھر کرتارپور میں تو گویا جھنڈے گاڑ دیے گئے کہ انڈیا کو فتح کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنے بے شمار انقلابات ہیں کہ ان کا حساب ہی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک نیا انقلاب برپا کر رہے ہیں، ایک نئی ٹاسک فورس ہے، انقلاب کا نام ہے ڈیجیٹل پاکستان یا ڈیجیٹل پاکستان ویژن، اور جو ٹاسک فورس ہے اس کا نام ہے SRIU ٹاسک فورس یا اسٹریٹجک ریفارم اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ۔ اس کے سربراہ جو ہیں ان کا نام نامی ہے حضرت جہانگیر ترین صاحب،
بالکل آنیسٹ آدمی ہیں، صادق و امین ہیں، اور ان کی بیرون ملک بالکل کوئی یعنی چند بلینز کی بھی پراپرٹی نہیں ہے بس چند گھر شر ہیں، کوئی چند ایکڑز پر مشتمل ہیں، کوئی مطلب کیا یعنی چھوٹے موٹے کوئی چند ارب ڈالر تک پراپرٹی یا کیا، یعنی غریب آدمی ہیں اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ پاکستان سے گویا محبت تو ان کے خون میں شامل ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب کراچی میں ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے، اور اس کی برکات سے انہوں نے زمینیں پنجاب میں خریدیں، اور پھر ان کو جہانگیر ترین نے بہترین بنایا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے لیے بہت ساری دریافتیں جو ہیں وہ اپنے دست مبارک سے کلیکٹ کرتے رہے ہیں، ہاں جی، ایم پی ہوں، سینیٹرز ہوں، ایم این ایز ہوں، یا اس سے پہلے محکمہ زراعت کے تعاون سے جو ٹکٹ ادھر ادھر ہونے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح یہ جو نئی ٹاسک فورس ہے، جو نیا انقلاب پاکستان کے دروازے پر بس پہنچ ہی گیا ہے، اب تقریباً دروازہ کھلا ہے جی، تو وہ انقلاب ڈیجیٹل پاکستان ویژن، اس کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے، یعنی ٹاسک فورس، اس کے سربراہ تو جہانگیر ترین ہے، اور اس کے ساتھ کو سربراہ سمجھ لیں، ایک خاتون ہے تانیہ ایڈرس یا ادریس، پتہ نہیں اب کیا ہے، لیکن AIDRUS یہی لکھا ہے۔ میں نے ویسے بڑی کوشش کی ہے گوگل کر کے اس کا نام، اس کی کوئی ہسٹری وغیرہ ڈھونڈوں، صرف پاکستانی چینلز یا پاکستانی بیسڈ ہی انفارمیشن ملی ہے، یعنی گوگل نے ویسے اس کا ذکر کوئی خاص نہیں کیا، لیکن بہرحال ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی بہت بڑی ہستی دریافت ہوگی، جس طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ رضا باکر صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان کے بے پناہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر IMF سے، ورلڈ بینک سے یعنی چھٹی لے کر وہ آئے ہیں پاکستان میں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ خاتون جو ہیں جہانگیر ترین نے ڈسکوری کی ہے ان کی، یعنی جہانگیر ترین جس طرح MNA ڈھونڈ کے لاتا تھا یا MPA لاتا تھا، اس طرح اس خاتون کو بھی سنگاپور سے ڈھونڈ کے برآمد کیا ہے، لہٰذا خاتون پورے جذبے سے سرشار ہے، اور بس اب پاکستان جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو کے ہی رہے گا۔ تو وہ ظاہر MIT سے پڑھی ہوئی ہیں، تعلیم یافتہ خاتون ہیں، اور وہ گوگل میں کچھ اس قسم کی ان کی پوزیشن تھی کہ گوگل پروڈکٹ ڈائریکٹر فار پیمنٹس اینڈ نیکسٹ بلین یوزرز، یہ ان کی پوزیشن تھی، یعنی گوگل کے لیے جو یوزرز ہیں ان کو بڑھانا اور اس کی پیمنٹس وغیرہ کے متعلق سنگاپور بیسڈ جو ان کا حصہ ہوگا اس کے متعلق وہ تھی۔ تو اب پاکستان میں ان کی انٹری ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے توسط سے، اور وہ آپ اگر دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعتاً ہونی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح کی انٹریاں پہلے خان صاحب فرماتے رہے یا جن انٹریوں کے شوقین ہیں وہ ان پیرامیٹرز میں خاتون فٹ آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسی ملک کی بات ہے جہاں پر AQ خان بھی آئے تھے، اب پچھتا رہے ساری زندگی گزارنے کے بعد پچھتا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سعید کو شہباز شریف لے کر گیا تھا، وہ جو PKLI یعنی پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے متعلق ثاقب نثار صاحب نے جن کی طبیعت سیٹ کی تھی۔ تو اسی طرح اب بہرحال آپ یعنی اس نئے انقلاب سے روشناس ہوں گے، اور اس کے لیے آپ ابھی سے کمر باندھ لیں ہمارے دوست جو ہیں کمر باندھ لیں کہ اب بس ہر طرف ڈیجیٹل ہی ہوگا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ پہلی غلطی ہے جو انہوں نے مانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے دن سے میں نے شروع کرنا تھا، شاید اس وقت یہ خاتون نہیں اویلیبل ہوں گی، بیزی ہوں گی نا کہیں، تو اب میں شروع کر رہا ہوں، تو مجھے یہ جو 15 مہینے لیٹ ہو گیا اس وجہ سے بہت افسوس ہے۔ تو کم از کم ایک غلطی تو خان صاحب سے ہو ہی گئی ہے جی، پہلے انہوں نے پاکستان کے یوتھ کی گالیوں کو ڈیجیٹائز کیا ہے، اب پتہ نہیں کیا چیز رہ گئی ہے جس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ یہ یعنی اتنے سارے انقلابات ہیں لیکن پاکستان کے عوام ہے کہ پھر بھی نہیں خوش ہوتے جی،
تو اسی طرح میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر کو باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے، اس طرح اس خاتون کو کیا گیا ہے، اس طرح ہمارے مشیر خزانہ ہیں، تو اس طرح جب یہ تابناک لوگ ہیں ہی باہر، تو آرمی چیف بھی کہیں باہر سے ہی نہ منگا لیں۔ الٹا یہ بات ہے کہ ہم آرمی چیف کو ریٹائر کر کے پھر کسی کو آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، کوئی سعودی عرب میں بٹ مین بن جاتا ہے، کوئی دبئی میں جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ ویسے برین ڈرین جو ہے اس کو الٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی بیرون ملک سے بندے کو لا کر آرمی چیف بنانا چاہیے تاکہ وہاں بھی انقلاب برپا ہو۔ تو دیکھتے ہیں یہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا ہے یا 96 گھنٹے کا ہے یہ ڈیجیٹل انقلاب جو ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ انجوائے کریں اور یہ لسٹ ایک بنا لیں کہ کتنی ٹاسک فورسز ہیں، کتنی ڈیولپمنٹ کونسلز ہیں، کتنے کمیشنز ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ریاض ملک صاحب ہیں، ظاہر ہے یعنی کرپشن فری انقلاب بھی ہو گیا نا، پاکستان کرپشن سے بھی فارغ ہو گیا اس میں اس کی تازہ ترین مثال ملک ریاض ہے۔ دیکھیں اس نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ وہ جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نیب کے چیئرمین گھوم صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، ان کا کوئی بیان دیکھا ہے؟ حالانکہ اگر کرپشن ہوتی تو ان کا بیان فوراً آ جانا تھا، لیکن نہیں آیا۔ اس کے مطلب ملک ریاض نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اس طرح کابینہ نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کرنا یعنی ویسے درجن بھر وہ منسٹر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، معمولی باتوں پر بھی پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور جگتیں بناتے ہیں۔ اس پر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ بس ختم، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو بہرحال میں قربان جاواں ملک ریاض سے بھی۔ ویسے ریاض ٹھیکیدار لاجواب آدمی ہے یار، یعنی برطانیہ والوں نے بڑا تیر مارا کہ 190 ملین برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ ہمیں مل رہے، یعنی پاکستان کو واپس مل جائیں گے، لیکن یہ اسی سابقہ بل میں ہی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے ماشاءاللہ، یعنی جو کیش آئی ہے۔ باقی تو ابھی ایک پراپرٹی جو ہائیڈ پارک ہے وہ سیل ہوگی تو 50 ملین پاؤنڈ پھر آئیں گے، تو 140 آ گئے۔ تو اس لیے پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ جو 460 ارب تھے ان میں سے 38 اس کھاتے میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ کمال ہے، یعنی 1 روپیہ بھی پھر بھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہونے دیا اور ظاہر ہے کابینہ اس پر تو کوئی بات کرے تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی کشف المحجوب، یعنی سیاسی میں اس لیے اس کے ساتھ سابقہ لگا رہا ہوں کیونکہ کشف المحجوب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف تصنیف ہے جو تصوف کے متعلق، یعنی دینی اسپیکٹ کے حوالے سے۔ تو میں کیونکہ جب نظم یہ لکھ چکا تو مجھے احساس ہوا کہ کشف المحجوب تو وہ ہے، تو اس لیے اس سے تمیز کرنے کے لیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو تو اس کا نام سیاسی کشف المحجوب رکھا ہے اس نظم کا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، وہ بھیک مانگتا سر راہ گزر تھا۔ ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، وہ بھیک مانگتا سر راہ گزر تھا، یعنی اس کو ڈسکور سپانسرز نے کیا تھا نا، تو یہ بھی گویا ایک انقلاب ہی تھا نا، جس طرح یہ خاتون آئی ہے انقلاب لے کر، خان صاحب بھی مدرف انقلاب لے کر آئے تھے۔ تو ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، وہ بھیک مانگتا سر راہ گزر تھا، دیکھو وہ بھی مسند نشیں ہوا، دیکھو وہ بھی مسند نشیں ہوا، یہ طرفہ تماشا بھی یہیں ہوا۔ ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، وہ بھیک مانگتا سر راہ گزر تھا، دیکھو وہ بھی مسند نشیں ہوا، یہ طرفہ تماشا بھی یہیں ہوا۔ مخلوق کو راگ کیسا سنایا گیا، جس طرح ہر انقلاب سے پہلے خان صاحب راگ چھیڑتے ہیں نا، ان کو لانے کے لیے ان کے سپانسرز نے 4 سال راگ چھیڑا۔ تو دیکھو وہ بھی مسند نشیں ہوا، یہ طرفہ تماشا بھی یہیں ہوا۔ مخلوق کو راگ کیسا سنایا گیا، نجات دہندہ جیسے وہ لایا گیا۔ لوگ سمجھیں کہ یہ مغالطہ تھا، لوگ سمجھیں یہ مغالطہ تھا، غلط فہمی کا کوئی حادثہ تھا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ کی غلطی ہے، نہیں، وہ جو لانے والے ہیں وہ چاہتے بھی اسی طرح قسم کا شاہکار تھے، یعنی جو
ایک مضبوط سویلین اتھارٹی ہے نا، جو ان کا بغل بچہ نہیں ہے، اس کو نہیں وہ چاہتے، وہ اسی قسم کی چیز چاہتے تھے جس قسم کی دریافت انہوں نے کی ہے۔ تو لوگ سمجھیں کہ یہ مغالطہ تھا، یعنی حقیقت میں یہ مغالطہ نہیں تھا، لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مغالطہ تھا، غلط فہمی کا کوئی حادثہ تھا، اہل ستم کا یہی ارادہ تھا، اہل ستم کا یہی ارادہ تھا، در حماقت مفاد ان کا زیادہ تھا، یعنی احمق آدمی کو لانا ظاہر ان کے مفاد کے لیے تھا نا، ترقی کرنے کے لیے لانے ہوتے تو پہلے جو اسٹیبلشڈ سسٹم تھا اس کو چلنے دیتے، ترقی تو ہو رہی تھی، تب 6.5-7% تھی، اب 2% ہے، تو اس سے یعنی یہ ضروری تھا کسی قسم کا شاہکار ڈھونڈتے، اور they rightly chose it، کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مغالطہ تھا، غلط فہمی کا کوئی حادثہ تھا، اہل ستم کا اصل یہی ارادہ تھا، در حماقت مفاد ان کا زیادہ تھا، منہ زوروں کو نااہل مطلوب ہے، منہ زوروں کو نااہل مطلوب ہے، بات یہی تو کشف المحجوب ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے غلطی ہوگی، غلطی نہیں ہوئی، یقین کریں وہ انجوائے اس چیز کو کر رہے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، جو دوز who want to fish in the troubled waters، وہ واٹرز کو ٹربلڈ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی assertion جو ہے نا ان کی اتھارٹی کی، اور ان کی جو مسچیوسنس ہے، ان کی نیوسنس ویلیو تب بڑھتی ہے جب نالائق کوئی حکمران، جب نالائق آگے بندہ پرائم منسٹر یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لہٰذا ان کی مرضی کے مطابق ہے، ان کے پلان کے مطابق ہے، منہ زوروں کو نااہل مطلوب ہے، بات یہی تو کشف المحجوب ہے، ایک ناہنجار جو برسوں در بدر تھا، وہ بھیک مانگتا سرے راہ گزر تھا، دیکھو وہ بھی مسند نشیں ہوا، یہ طرفہ تماشا بھی یہیں ہوا، مخلوق کو راگ کیسا سنایا گیا، نجات دہندہ جیسے وہ لایا گیا، لوگ سمجھیں کہ یہ مغالطہ تھا، غلط فہمی کا کوئی حادثہ تھا، اہل ستم کا اصل یہی ارادہ تھا، در حماقت مفاد ان کا زیادہ تھا، منہ زوروں کو نااہل مطلوب ہے، بات یہی تو کشف المحجوب ہے۔ یہی چھپی ہوئی بات تھی جو آپ کو بتانی تھی، تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔